ہمارے چینل بابا جی عرفان الحق لیکچرز پر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ لائک کا بٹن بھی دبائیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو صلہ رحمی پر ہے۔ صلہ رحمی اسلام کا بہت بڑا حکم ہے، طریقہ ہے، پوری فلسفی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم اس کو سراسر فراموش کر چکے ہیں، اور یہ بڑے احکامات میں سے ہے پروردگار عالم کے، جس کو سراسر ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دیا ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں اب صلہ رحمی کے مظاہر بہت کم نظر آتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس خیال کے ساتھ ہی آج صلہ رحمی کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کی کئی آیات اس پر اتری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے بہت سی احادیث مروی ہیں اور روایت ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، جس چیز یعنی رشتہ قرابت جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم کیا اس کو قطع کر ڈالتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ رشتوں کو قائم رکھنے والے، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کے لیے عاقبت کے گھر ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 21 و 22۔ قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سزا کی وعید ہے، خبر دے دی گئی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ یہ قرآن حکیم کے موضوع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہ چاہے کہ رزق میں فراکی و کشادگی ہو اور عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کہ مجھے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے میں ایسا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ نیکی کی گئی، آپ نے اس کے بدلے میں نیکی کر دی، وہ صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا۔ حق وہ ادا کرتا ہے کہ جب اس کے قرابت دار اس سے قطع تعلق کریں اور وہ صلہ رحمی کرتا رہے۔ بخاری۔ اب ان باتوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کے لیے احکامات کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چار چیزیں میں اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی تھی ایک بار، جو آپ کے پچھلے اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک شرک ہے، اگر شرک کا ارتکاب کریں پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کریں، پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور حکم تو یہ ہے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ غیبت کرنے والے کے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والے کے بھی پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا انتہائی سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے، مگر ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، بلکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یہ صلہ رحمی کا لفظ ہے قرآن حکیم میں۔ وصل ہو، وصال ہو، اتصال ہو، متصل ہو، صل ہو، یہ سارے مادہ ہے جوڑنے کا۔ جوڑنے کو کہتے ہیں، جب صلہ آ جائے گا جوڑنا۔ آپ نے اپنے آپ کو کس چیز سے جوڑنا ہے؟ صلہ رحمی، رحم کے رشتوں سے جوڑنا ہے۔ رحم ہماری ماؤں کے جسم کا وہ حصہ جس میں ہم پرورش پاتے ہیں، جس میں ہم پروان چڑھتے ہیں، جہاں ہماری افزائش ہوتی ہے، اس سے جوڑنا ہے اپنے آپ کو۔
تو پہلے نمبر پہ کون سے فرشتے آئیں گے؟ ننیال کے۔ اللہ کے ہاں ماں کا حق فائق ہے، زیادہ ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کون سا کام کروں کہ جو میری بخشش بھی ہو جائے اور اللہ کے ہاں میں مقبول بھی ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت۔ پھر پوچھا اسی شخص نے، پھر آپ نے فرمایا ماں کی خدمت۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کی خدمت۔ اسی شخص نے چوتھی بار پوچھا، فرمایا باپ کی خدمت۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حصہ 75% ہے اور باپ کا حصہ 25% ہے، 1/4۔ تو صلہ رحمی کا بھی لفظ استعمال قرآن نے فرمایا کہ جو تیرے رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کر۔ وہ کون ہے؟ پہلے تو ماں ہی ہے کہ اگر ماں کا حق ادا کر لیں آپ تو جنت 2 قدم پہ ہے، فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا آپ کے اور جنت کے بیچ، اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے خالہ، ماں کی بہن۔ پنجابی میں تو اس کے لیے لفظ ہی بہت خوبصورت ہے، ماسی، یعنی کہ ماں جیسی، کہ اتنا اس کا احترام ہوگا، اتنی اس کی عزت ہوگی جیسے آپ ماں کی محبت کرتے ہیں، ماں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ماسی کا بھی، خالہ کا بھی خیال ویسے ہی رکھیں گے۔ پھر ماموں ہے، ماں کا بھائی، یعنی کہ ننیال۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کہاں ہیں؟ اپنے ننیال میں۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتانے کے لیے ننیال کی اہمیت مدینہ کو مرکز بنا لیا، اپنے ننیال میں چلے گئے، وہاں تشریف لے گئے، آج بھی وہیں ہیں، ننیال میں ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے ننیال کی، ماں کے رشتہ داروں کی۔ اور سعد بن ابن وقاص جو کہ آپ کے ننیال کے رشتہ دار سے، آپ فرمایا کرتے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ اہمیت ننیال ہے، ماں کے رشتہ داروں کی اہمیت ہے۔ تو جیسے دینے میں کوئی بھی آپ کا حق ہے، آپ کو اگر خدمت کرنی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی کسی چیز میں فراغت دی ہے، اسباب دیے ہیں، تو پہلے نمبر پر آپ خیال رکھیں گے ماں کے رشتہ داروں کا، چاہے وہ قربانی کا گوشت ہو، گفٹ ہو، فصل آئی ہو آپ کی کوئی سوغات ہو، چند سکے ہوں، جسمانی صحت و خدمت ہو، تو ننیال کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ددھیال ہے کہ پھوپھی ہے آپ کی، چچا ہے آپ کے۔ ننیال میں نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، ددیال میں دادا بھی ہے، دادی بھی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس کو اتنا امپورٹنٹ درجہ کیوں دیا؟ کبھی غور کیا؟ اس پہ سوچا کبھی؟ توجہ کی کہ صلہ رحمی اتنی زیادہ اس کو اہمیت کیوں دی، اس کو اتنا اجاگر کیوں کیا کہ قرآن کی آیات اس کے لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے لیے ہیں۔ ایک بہت بنیادی بات ہمیں سمجھنا ہے، کیا کوئی خاندان دنیا میں ایسا ہے جہاں سب غریب ہوں؟ کیا کوئی خاندان دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں سب امیر ہوں؟ کوئی خاندان ایسا ہے جہاں سارے نیک ہوں؟ کوئی خاندان ایسا ہے جہاں سارے بد ہوں؟ کوئی خاندان ایسا ہے جہاں سارے تعلیم یافتہ ہوں؟ کوئی خاندان ایسا ہے جہاں سارے ان پڑھ ہوں؟ یہ معاشرے کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہی خاندان میں زکوٰۃ دینے والے بھی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے بھی ہوتے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صدقہ وصول کرنے والے بھی ہوتے ہیں، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، انتہائی جاہل بھی ہوتے ہیں۔
اس تقسیم کو بیلنس کرنے کے لیے، معاشرے کو مربوط اور بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو حکم کیا گیا کہ صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ اور آپ دیکھ لیں جتنی برادریاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو اپنے قبیلے کو، خاندان کو، رشتہ داریوں کو لے کے چلتے ہیں ساتھ، ان کے معاشرے کتنے بڑھیا ہیں، اور ان کا دکھ، ان کی غریبی، ان کی پریشانی، کوئی چیز ان کے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، پتہ ہی نہیں لگتا، اور ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اور ان کا تمام نظام کائنات بہترین چلتا ہے۔ میں دیہات میں بھی جاتا رہتا ہوں، دیہات کے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، بڑے شہروں کے، چھوٹے شہروں کے، کراچی وغیرہ سے بھی، جو بہت بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں وہاں، وہ لوگ اس کو، کئی لوگ تو بڑے آسان طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں، اور انہوں نے رشتہ داریوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ہی کا موضوع لے لیں، ماں باپ کے علاوہ آپ سب کو دے سکتے ہیں، والدین کو نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ ان کی ریکھ دیکھ، ان کی سیوا خدمت آپ پر فرض ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ کیوں یہ کیا؟ تاکہ گھر کے اندر ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے، لوگ جو ہیں وہ آپ کے برابر آ کھڑے ہوں، ان کے کھانا پینا، کپڑے لباس بہتر ہو جائے، اور باہر بات نہ نکلے، ان کی پردہ داری بھی رہے، ان کی عزت نفس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ باتیں ہمیں سوچنی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، میں یہ کہتا ہوں، آپ سب یہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار تو جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دشمن ہو گئے ہیں، برا مناتے ہیں، طویل دھاگا کرتے ہیں، ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوتا میرے بچے نے اچھے نمبر لے لیے ہیں، اس کو بڑھیا کالج میں داخلہ مل گیا ہے، اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی قباحتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو تعلقات ہم ذاتی طور پر بناتے ہیں، وہ اسکول اور کالج کے رشتے سے ہوں کہ وہاں نوکری کی ہو یا وہاں تعلیم حاصل کی ہو، محلے داری کا رشتہ ہو، کسی سپورٹس میں اکٹھے کھیلتے رہے ہوں، کسی ادارے میں اکٹھے مسافر ہوں، اس میں کام کرتے رہے ہوں، کہیں ٹرینوں میں سفر کرتے رہے ہوں اکٹھے، کسی جگہ مسجد میں نماز اکٹھے پڑھتے رہے ہوں، مطلب کوئی بھی ایسے اسباب جس سے ہمارے باہمی تعلق لوگوں سے بن جاتے ہیں، اس کو تو ہم زیادہ اہم کر دیں، بہت امپارٹنس دے دیں اس کو، اور جو تعلق اللہ نے ہمارا پیدا کیا ہے خون کے ساتھ، اس کو ہم ترک کر دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پہ کیا مطلب ہے؟ کہ جو تیری چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت سے بلند ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جن سے تعلق پروردگار عالم نے آپ کا جوڑا ہے، جو آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپ پوچھتے بھی نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یعنی کہ آپ کے تعلق زیادہ قیمتی اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے اللہ کے تعلق کے مقابلے میں، تو آپ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، مگر اس پہ جب غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ اللہ سے زیادہ بڑے ہیں، آپ کے تعلق کی زیادہ قیمت ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، میں پریشان حال ہوں، میرا نظام زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا۔ آپ نے پوچھا تیرے بہن بھائی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بہن ہے۔ فرمایا اس کی دعوت کیا کر، اس کا کھانا کیا کر۔ مہینہ بھی نہ گزرا کہ اس کے سارا قرضہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ختم ہو گیا۔ تو ہم تو اب میرا خیال ہے پورا ملک ہی مقروض ہے، پاکستان بھی مقروض ہے، حکومت بھی مقروض ہے، اور ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی میں، کاروباروں میں، معاملات میں سب مقروض ہیں۔
تو آپ کو قرضے سے نجات مل سکتی ہے اگر بہن بھائیوں کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلائیں۔ کتنا بڑا پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رشتہ داریوں کا احترام۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دودھ شریک بہن ہے شیمہ، اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تشریف لاتی ہیں ایک مرتبہ، تو وہ چادر مبارک جو کندھے پہ ڈالا کرتے تھے میرے آقا، آپ نے زمین پہ بچھا دی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بہن کو اس پر بٹھایا۔ کتنا احترام ہے ان رشتوں کا۔ جو مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں چھوڑا تھا اپنا، وہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی عقیل، انہوں نے فروخت کر دیا کہ بھئی اب تو یہ چلے گئے، نہیں آئیں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کے اس فعل پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ رشتہ داریوں کا احترام ہے۔ یہ درس دیا، ہمیں سکھایا ہے کہ تم لوگ صلہ رحمی کو سمجھ لو، اس کے مطابق ڈیل کرو، اس کے مطابق تعلقات کو قائم کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو، ایک دوسرے کو تحفے دو۔ دیکھو اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ جب آپ کو کوئی دے تو انکار کو منع فرمایا کہ انکار مت کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، دو انسان آپس میں قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرو، اس کے ہاں کھانے کو جاؤ، کسی چیز پر معترض مت ہو، تاکہ یہ ریلیشننگ بڑھے اور معاشرہ گلزار بن جائے۔ اگر اس معاشرے میں غصہ ہو، اناد ہو، جھگڑے ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثریت ہو گئی ہے، جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں مقدمے چل رہے ہیں، کچہریوں میں بھرے پڑے ہیں، بے شمار مقدمات وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کے مابین ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک کہ ہم صلہ رحمی کو سمجھیں گے نہیں، اپنائیں گے نہیں، آپ کے معاشرے سے غصہ، ناہمواری، شدت، ناراضگیاں، مقدمے بازی یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام میں جہاں کسی انڈیویجول کو درست کرنے کا پروگرام ہے، بنیادی طور پہ معاشرے کو درست کرنے کا پروگرام ہے۔ کسی حال میں بھی، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صلہ رحمی کیے جا رہا ہے اور دوسرے تجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، تجھ سے اپنے مراسم نہیں رکھنے چاہتے، تو تو نے پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی کا حق تو نے ادا نہیں کیا۔ کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا فلاں جو رشتہ دار ہے، میں تو اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اس نے شفا کر دیا ہے، اس نے میری بھینس چرا لی ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تم اپنی نیکی جاری رکھو۔ اگر تم نے نیکی ترک کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مایوس ہو گئے، اور مایوس شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب ایک شخص اچھائی چھوڑ دے گا اور برا جو ہے اس کی لائن پہ لگ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا ہمراہی بن گیا، شیطان کا ساتھی بن گیا۔ تو جو شیطان کا ساتھی بن جائے وہ مایوس ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے۔ مگر آپ کو تو کیا حکم ہے؟ آپ کو تو ہر وقت پر امید رہنے کا حکم ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ امید ہی کا ایک نام ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ سے وابستہ رہنے کا ایک نام ہے، اللہ سے امید رکھنے کا ایک نام ہے۔ تو صلہ رحمی کے بغیر اگر آپ یہ چاہیں، اب ہمارے ہاں ہر آدمی پاکستان کے حالات کا شکوہ کرتا ہے، بے امنی کا شکوہ کرتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ جس خاندان کا میں فرد ہوں، میں اگر اس میں اپنا اچھا کریکٹر شروع کر دوں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ شروع کر دوں، تو کیا پاکستان کے حالات یہی رہیں گے؟ ان میں بہتری نہ آ جائے گی؟ محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں امن نہ ہو جائے گا؟ تو صلہ رحمی انڈیویجول کے لیے اور معاشرے کے لیے اسلام کا سدھار کا پروگرام ہے، اور یہ سب سے آسان ہے۔ جہاں آپ ایک دوسرے سے فرینکلی
مل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ نئے نئے دوست بنائیں۔ اب جو آپ باہر دوست بناتے ہیں وہاں تو نامحرم اور محرم کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، زبان و بیان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی چوائس کو چھوڑ کے اللہ کی چوائس کو اپنائیں اور صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کو اپنا رویہ بنائیں۔ اب دوسرا صلہ رحمی کا ایک شعبہ اور ہے، رحم سے جڑے رہو۔ پہلے تو تھا رحم کے رشتہ داروں سے، رحم سے جڑے رہو، رحم کرنے کے خوگر ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو۔ جو خود اللہ کے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تیرے ساتھی تیرے پاس سے کبھی کے بھاگ گئے ہوتے اگر تو تند خو ہوتا، تو رؤوف الرحیم ہے اس لیے یہ سب تیرے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو اگر آپ کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہو جائے گا اور ہر لمحے آپ سوچیں گے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے رحم کی کرنے کی عادت کو اپنانا ہے، یہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحم آپ نے صرف انسانوں کے لیے کرنا ہے، چرندوں پرندوں حشرات الارض سب پر کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ فاختہ ہو یا ہرنی ہو یا اونٹ ہو، آپ نے سب کے ساتھ رحم کا سلوک کر کے دکھایا۔ تو صلہ رحمی کا مطلب صرف رشتہ داروں سے تعلق کو، محبت کو، خدمت کو قائم رکھنا نہیں ہے، سلسلہ رحم سے بھی جڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمان سے بھی جڑنا ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، کائنات کی ہر خوبی اور کمال اللہ ہی کا ہے، مگر اس نے جو اپنا تعارف رکھا ہے وہ رحمان الرحیم رکھا ہے۔ بسم اللہ بھی اسی نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا تعارف رحمان الرحیم ہے۔ تو جو لوگ جڑ جائیں گے سلسلہ رحم سے، رحم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے بھی جڑ گئے، رسول اللہ سے بھی جڑ گئے۔ انہوں نے صلہ رحمی کو پوری طرح اپنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام عطا فرمایا گیا وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ سارا رحم ہی رحم ہے۔ اور میں رحم کی ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں، شاید پہلے میں نے کسی گفتگو کے دوران بات کی ہو۔ اس کا تعلق رحم مادر سے ہے۔ جب ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو وہ کسی کا بوجھ ہوتا ہے، کسی کا بوجھ ہوتا ہے۔ دوسرے کا بوجھ خوش دلی سے اٹھانے کا نام رحم ہے۔ دوسرے کا بوجھ خوش دلی سے اٹھانے کا نام رحم ہے، اور اسی لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں کہ سارے گناہگاروں کے بوجھ اٹھائیں گے اور سب کی شفاعت کروائیں گے۔ جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا کملی والے اٹھائیں گے۔ اور جب آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور ایسا شخص آ جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور کوئی ادا کرنے والا نہ ہوتا، آقا فرماتے یہ میں ادا کر دوں گا۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے، وابستہ ہو جائے، جڑ جائے، اور کس مسلمان کی آرزو نہیں ہے؟ ہمارا تو خطہ بر صغیر کے ہم مسلمان ہیں، سارا مضمون عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتا ہے، آپ کی غلامی ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارا تعلق کملی والے سے جڑ جائے۔ اور کیا ہوگا اس کے لیے؟ اگر آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیں۔ غریب رشتہ دار ہے، کمزور ہے، کچھ دے دیا اس کو، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، پتہ لگے کہ اس کے ہاں کھانا نہیں ہے، تھوڑے سے چاول بھجوا دیے، آٹا بھجوا دیا، چینی بھجوا دی، چائے کی پتی بھجوا دی،
خاموشی سے جا کے اس کے اسکول کے بچے کی فیس دے آیا. کم کسی کا نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا اس کام سے، مگر بندہ کملی والے کے نزدیک ہو جاتا ہے. پردے سے، خاموشی سے، کسی کی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر. تو صلہ رحمی تو آپ کو اللہ رسول سے جوڑنے کے ایک پروگرام کا نام ہے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ کامیاب ترین لوگ ہوں گے. مگر اس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے گا فلاں نے مجھے فلاں بات کہی ہے، اس نے تو مجھے اعتراض کیا ہے، میرے گھر آئی تھی، انہیں دیکھی ہے یہ شال نہیں لائی ہے، کدھر سے لے آئی ہے، اس کے میاں کی تو اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے. یہ چھوڑنا پڑے گا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اللہ اسے معاف کرے اور اسے توفیق دے کہ وہ دوسروں کے لیے ایسے گمان نہ کرے. آپ اپنا گمان ٹھیک کریں اور یہ سوچ لیں، یہ ٹھان لیں کہ میں نے تمام رشتہ داروں سے، ننیال والوں سے، ددیال والوں سے محبت کا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، خاموشی سے، پردے سے ان کی دلجوئی و دلداری کرنی ہے. آپ یقین کریں کہ اسی دنیا میں آپ کو پروردگار عالم تصدیق کے ساتھ روانہ کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذاتی مثال بتاؤں، سچی بات ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ایک شخص میرے پاس آیا اور رونے لگ پڑا، مجھے چپٹ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا. مجھے بلڈ کینسر ہو گیا. میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا میں لاہور میں ہوتا ہوں، بہت بڑا بزنس ہے. میں نے نہیں، رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہتا ہے فیصل آباد کا. میں ایگزیکٹ جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ کسی کا سیکرٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کب سے اپنے گاؤں نہیں گئے؟ کہنے لگا 20 سال سے. میں نے کہا وہاں کوئی رشتہ داری ہے یا سب لوگ گاؤں چھوڑ گئے؟ کہنے لگا میرے نانکے دادکے سب وہاں ہیں، ماموں بھی ہیں، پھوپھیے بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں. میں نے کہا ان کے حالات کیا ہے؟ کہتے کمزور ہیں. میں نے کہا تو انتہائی امیر ہے اس وقت. میں نے کہا تجھے 20 سال ہو گئے گئے ہوئے، اب تو نے 20 دن اس گاؤں میں رہنا ہے. جا کے تو نے 20 دن اس گاؤں میں رہنا ہے. کسی کو بھینس لے دینی ہے، کسی کو بیل لے دینا ہے، کسی کا ہل ٹھیک کرا دینا ہے، کسی کی چھت ٹھیک کرا دینی ہے، کسی کے کھیت میں پائپ ڈلوا دینا ہے یا کوئی ایسا جس سے پانی اس کو مل جائے. تو نے سیوا کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کی، ان کی خدمت کرنی ہے تو نے. اس کے بعد تو نے میرے پاس واپس آنا ہے. وہ شخص نے میری بات پوری مانی اور اپنے گاؤں چلا گیا. 20 دن میں اس نے سب کی خوب خدمت کی، گھل مل گیا ان میں. یہ ذہن سے نکل گئی بات کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں. اسی کا خون، اسی کے رشتہ دار. وہ جو ایک زوم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، کسی زیادہ علم کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے، مالی پوزیشن کی وجہ سے. 30 دن کے بعد آیا. میں نے کہا جا سارے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آ. جب آیا تو میرے پاؤں پکڑ لیا، رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے اللہ نے تمام بیماریوں کو رفع کر دیا. یہ خدا گواہ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات کے لیے. میں نے نام نہیں اس کا آپ کو ذکر کیا. میرے اپنے آنسو نکل آئے. اس بات سے آپ صلہ رحمیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صلہ رحمی کے طریقے کو پکڑ لیں گے، اپنا لیں گے، تو کیسی کیسی موذی امراض سے آپ کی نجات مل جائے گی. آپ کو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں. لوگوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ٹرنکلائزر کھاتے ہیں، اینٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں. بخدا اگر اخلاص اور محبت سے اپنے غریب رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دیں، کمزور رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دیں، کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی. کر کے دیکھیں، کرنا شرط ہے. کیوں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تو کشادہ رزق چاہے، لمبی عمر چاہے، تو صلہ رحمی کو اپنا. تو آدمی 2 ہی چیزیں تو دنیا میں چاہ رہا ہے
اور مرنے تک یہ دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی کر، میری عمر میں برکت دے۔ یہ دونوں چیزوں کی نشاندہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے ریفرنس سے آپ کو پہنچا دی، اور پھر بھی اگر آپ توجہ نہ دیں تو آپ سب بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے، جسے یہ پتہ لگ جائے کہ اگر میں بہن کی دعوت کروں گا تو مقروض نہیں رہوں گا، رشتہ داروں کی خدمت کروں گا تو بڑی بیماریاں مجھے چھوڑ جائیں گی، اپنے عزیزوں کی عزت و احترام کروں گا تو ڈپریشن سے نکل جاؤں گا، تو وہ پھر بھی اگر نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون؟ اس کو اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ نے چل کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، اور زندگی کے روز مرہ کے تجربات، میں نے خود بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو نہ کوئی زیادہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ کوئی ان کی خاص اہمیت تھی، مگر انہوں نے بہن بھائیوں کی خدمت کی، آج وہ دنیا میں نیک نام بھی ہیں، معاشی طور پر بھی طاقتور ہیں، پہچان کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے۔ تو صلہ رحمی کو کوئی چھوٹی بات آپ ہرگز مت سمجھے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ضامن ہے اللہ اور اس کا رسول۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کو اپنا لیا تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ گفتگو کہیں کر رہا تھا تو مجھے کسی شخص نے کہا کہ اس میں بیوی کا رول کہاں ہے؟ میں نے کہا بیوی کا رول صلہ رحمی کا نہیں ہے، بیوی کا آپ کا تعلق ایگریمنٹ کا ہے، آپ نے ایگریمنٹ کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے جذبات کا احترام کرنا ہے، اس کی ضروریات کا احترام کرنا ہے، اس کے دکھ تکلیف میں پوری اعانت کرنی ہے، وہ ایگریمنٹ ہے آپ کا۔ کیونکہ بے شمار جگہ یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، صلہ رحمی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ نے جوڑا ہوتا ہے، ہم اس کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ملتے جلتے نہیں ہیں، آتے جاتے نہیں ہیں، رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ جو رشتے پروردگار نے بنا دیے ہیں انہیں کوئی مخلوق نہیں توڑ سکتی، خراب کر سکتی ہے، بگاڑ سکتی ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کو قطع رحمی میں آپ توڑ نہیں سکتے، تعلق کو بگاڑ سکتے ہیں، مگر جہاں رشتے آپ قانون کی طریقے سے بناتے ہیں ان رشتوں کو قانون کے مطابق توڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے وہ صلہ رحمی کے زمرے میں نہیں آتے، اس کے حقوق الگ ہیں۔ یہ وہ شعبہ ہے کہ اگر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے، اس بات کو پوری سنجیدگی سے سمجھیں۔ ایک بات بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا فرض کیا، یہ بھی فرض ہے، غیبت نہ کرنا بھی فرض ہے، یہ ساری چیزیں فرائض میں داخل ہیں، ہم نے ان کو نکال دیا ہے بیچ میں سے۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ صلہ رحمی کریں، یہ فرائض میں شامل ہے۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ دے اور اللہ کے رسول دے وہ آپ پہ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا صلہ رحمی کرنا، رائے نہیں ہے اللہ کی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے مرضی ہے کرنا، مرضی ہے نہ کرنا۔ اگر آپ کی مرضی پہ ہوتا تو آپ کو یہ وعید نہ سنا دی جاتی کہ تمہارے لیے دوزخ تیار ہے اور ان کے لیے جنت اور اس کے میوے تیار ہیں جو اس رشتے کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں باقی احکامات کے ساتھ جوڑ کر اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ کوئی پریشانی اور ذلت و خواری آپ کو نہ یہاں دیکھنی پڑے نہ آگے دیکھنی پڑے۔ عزت کریں، احترام کریں، ضروریات کا خیال رکھیں، عزت نفس کا خیال رکھیں۔ میں نے مختصر ترین آپ کو یہ بات پہنچانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے اور ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے، انعامات کی بارش یہاں ہونی شروع ہو جائے۔ تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں مختصر، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو کی جائے اور لمبی چوڑی بات کی جائے۔ جس دوست کو جو بات پوچھنی ہو اس ریلیشن سے یا ویسے، میں حاضر ہوں۔ میں اپنی خوش بختی پہ نازا ہوں کہ عرصہ دراز کے بعد مدینہ منورہ سے آج یہاں پہ آیا ہوں۔ عرفان صاحب کا جو پیغام ہے، یہ جو تزکیہ کا پروگرام ہے، مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں سنا جاتا ہے۔
بلکہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں تو وہاں کے لوگوں نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا جائے۔ سر، آج آپ نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک المیہ ہے، اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب لوگ اپنے اپنے خیالوں میں تھے کہ ہم نے کہاں یہ صلہ رحمی کا جو عنوان ہے اس کو اپنی زندگی کے نصاب سے نکالا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اس میں ایک تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ خاندانوں میں ابتدائی جو زندگی ہے اس کے نصاب میں والدین جو ہیں اس عنوان کو اپنا حصہ بنائیں اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں، جو رشتہ داری کے جو معاملے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکے جس میں شرف آدمیت بھی ہو، شرف انسان بھی ہو، اور ایک خوشحال اور باادب جو ہے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات اس میں کہی تربیت کے حوالے سے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں تو ہمیں تربیت کا ایک بہترین انداز نظر آتا ہے، اور جو کرنے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب کسی کے ہاں شام کو ہانڈی بنتی تھی، اچھی چیز کوئی بن گئی تو وہ کہتے تھے پلیٹ میں ڈال کے کہ یہ فلاں ماسی کو دیا، یہ چچا کے گھر دیا۔ اپنے کھانے میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے اولاد کے ذریعے شریک کرتے تھے، اور ان آنے والی نسل کو پتہ ہوتا تھا کہ میرا ان سے کیا رشتہ ہے، یہ میرے کھانے میں بھی شریک ہیں۔ اللہ نے تو آپ کے خون میں شریک بنا دیا، آپ کے جداد میں شریک بنا دیا، سب کی وراثت رکھ دی، تو اولادوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے۔ اب تو جو کھانے کی چیز ہے وہ فریج کی گود میں چلی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا بخیل ہمارے گھروں میں آ گیا ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جو چیز ہے رکھ دو فریج میں اور باسی چیزیں کھاؤ۔ اللہ نے آپ سے تازی چیزیں ہی چھین لی۔ جب آپ نے رشتہ داروں کو دینا چھوڑ دیا، اللہ نے تازی چیزیں آپ کے نصیب سے نکال دی، کھاؤ باسی۔ باسی کھانے کو کون پسند کرتا تھا؟ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ کبھی کسائی کی دکان پہ جانا، اس نے برف میں لگا ہوا گوشت دینا تو جھگڑ پڑنا اس سے کہ باسی گوشت دیتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم خود باسی کر کے کھاتے ہیں، صرف صلہ رحمی کو چھوڑنے کی وجہ سے، ورنہ کبھی کسی کے ہاں رات کا کھانا بچا ہی نہیں تھا، یا محلے میں چلا جانا ہے یا کسی رشتہ دار کے پاس چلا جانا ہے۔ تو یہ بچوں کو ایک تربیت تھی، اور ہمارے ہاں ایک تربیت کا انداز اور تھا جو ہم نے چھوڑا، کہ جب عیدین کی نماز پہ ہم لوگ جاتے تھے تو خاندان اکٹھے ہو کے جاتے تھے، بچوں کو انگلیاں پکڑ کے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرا کون کون رشتہ دار ہے اور مجھے اس کو کتنا احترام کرنا ہے اور کیسے مل جل کر چلنا ہے۔ جا رہے ہیں اللہ کی طرف مگر اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، تو ہمارا روٹ تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ اکٹھے ہو کے اگر کر لیں گے تو صلہ رحمی کے مفاہیم پورے ہو جائیں گے۔ یقیناً عصر حاضر میں ایسے پروگراموں کی بہت اشد ضرورت ہے جس میں لوگ اپنوں کی پہچان کھو جائیں، تو ایسے پروگرام اجاگر کیے جائیں تاکہ اس پروگرام کی وجہ سے دوبارہ انسانوں کے رشتے قائم ہوں۔ اگر کوئی رشتہ دار، بہن، بھائی، اس کا موقف جھوٹ پر قائم ہے، اس عالم میں کیا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے یا ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں معاملہ جھوٹ کا آ جائے وہاں اس کی آنت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، نام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ اصل میں دین سے نکل جاتا ہے، اور جب کوئی دین سے نکل جائے
تو پھر اس کی آنت کی گنجائش نہیں ہے، اور خود پروردگار عالم جھوٹ کو نابود کرتا ہے۔ مگر اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور آپ اس معاملے کے بیچ میں آ جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ اللہ رسول کی وعید کیا ہے جھوٹے کے لیے، تو ممکن ہے کہ وہ درست ہو جائے۔ اور یہ بھی طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی ایسا سہارا لے رہا ہے آپ اس سے جھگڑنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی کی درستگی کر دینا، اس کے اخلاق کو درست کر دینا، قرآن حکیم نے جب یہ بات کہی کہ جو تمہارا حق ادا نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تم نے پھر بھی نیکی سے باز نہیں آنا۔ اب آپ ایک بات اس میں دیکھیں، عبداللہ ابن ابو قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، تو جب وہ اسلام نہیں لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا روزینہ باندھ رکھا تھا بند کر دیا۔ اب اسلام نہ لانا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ابی بکر چاہے وہ مشرک ہے اور ایمان نہیں لایا مگر رشتے میں تیرا باپ ہے، اس کی خدمت تجھ پر فرض ہے، اور پہلے سے بھی بہتر روزینہ ان کا مقرر کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ تو بعض اوقات برائیوں سے معاشرے کو بچانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے نجات دلوانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی درمیانہ راستہ، محبت کا راستہ، درگزر کا راستہ بھی اپنانا پڑتا ہے، کیونکہ دین میں اگر سختی شروع کر دیتے تو شاید آج ایک بھی مسلمان وجود نہ رکھتا۔ تو ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک تعلق ہوتا ہے سچویشن سے۔ اب آپ کا سوال جو ہے اس کا تعلق سچویشن سے ہے۔ سچویشن کیسی ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ مثبت رویے سے ہونی چاہیے، اخلاص سے، نیت سے ہونی چاہیے، ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جب یہ بات ہوگی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا میٹر جو ہے ایمیکیبلی سیٹل نہ ہو جائے، تو یہ سچویشن کو دیکھ کے کریں۔ جھوٹ کی آنت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے بطور فاتح کے، آپ اپنے عصا مبارک سے بت گرا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو باطل جھوٹ کو کہتے ہیں۔ پہلا جھوٹ جو انسان نے بولا وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا تھا۔ اللہ یک و تنہا ہے، واحد ہے، اس کا شریک ٹھہرا دیا، یہاں سے جھوٹ شروع ہو گیا، اور پھر جھوٹ کہاں تک بڑھتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ناہمواری ہے، بے چینی ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں، اولادوں کی نافرمانی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے۔ ہم بچوں کو خوبصورت کتابیں دکھاتے ہیں، ان میں بہت اعلیٰ گفتگو لکھی ہوئی ہوتی ہے، قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، مگر ہمارا رویہ سراسر اس کی نفی کرتا ہے۔ ہمارا رویہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور پریکٹس جو ہماری گھروں میں ہوتی ہے وہ جھوٹ کی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے با کردار نہیں رہتے، والدین کے فرما بردار نہیں رہتے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنانی ہیں۔ اسلام کو پہاڑ پہ چڑھنے کا نام نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی کو خوبصورت اور سہل بنانے کا نام ہے، اور وہ تب ہو سکتی ہے جب آپ کے لیے دوسرا محترم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیرے لیے دوسرے کا حق فائق نہ ہو جائے۔ اس لفظ کو سیکھ کر، قرآن سے سمجھ کر اہل مغرب نے قطار بنانا سیکھ لیا، اور آج دیکھ لیں کہ کتنی ترقی کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہم اسے کبھی بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو بیوی سے ہونے والے بچے کل کو ان میں وہ ستیلا پن آ جاتا ہے،
تو اس کا کوئی علاج بتائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ننیہال اور ددیال کا کہا، اور اگر ننیہال اور ددیال ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اگر ان کو رکھو گے تو ہم نہیں رہیں گے، ہمیں رکھو گے تو وہ نہیں رہیں گے، تو اس بارے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی بہت فرمائیں. شکریہ آپ کا. قرآن حکیم نے ایک چیز آپ پہ پابندی کی کہ تم نے ہر حال میں حق کی گواہی دینی ہے. جب تجھ سے شہادت مانگی جائے تو شہادت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. ڈیسیژن میں جو سب سے بنیادی چیز آئے گی وہ سچائی ہوگی، حق ہوگا. دو گروہ میں سے کبھی دونوں حق پر نہیں ہو سکتے. فساد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ضد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے اور ایک گروہ سچ ہے. جو گروہ زیادتی کر رہا ہوگا آپ کو اس کے ساتھ نہیں ہونا. کیوں؟ کہ کسی حال میں بھی حق کی گواہی کو نہیں چھوڑنا. مگر کوشش کریں کہ اگر ایسا حادثہ ہو گیا ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو جستجو کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے ان کو شیر و شکر کرنے کے لیے جستجو کریں. اللہ کے ہاں وہ آپ کے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت کی نوید ہوگی. مگر سچ کا ساتھ دینا ہے کسی حال میں بھی، رشتے ہوں ناتے ہوں، کیونکہ اس گواہی میں کسی کا آپ نے ساتھ نہیں دینا. دیکھو نا، اللہ نے ایک بات کہہ دی، اللہ کے رسول نے بھی کہہ دی کہ تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور اگر وہ تجھے کسی قسم کے شرک کا حکم کہیں تو وہ نہیں ماننا. تو ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی رشتہ نہیں. اس میں ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، دونوں رشتے ایک ہی جگہ ہیں. تو جب ان کا نہیں ماننا وہ معاملہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو باقی کسی کا کہاں ماننا ہے. دوسری بات آپ نے کی سوتیلے والی، طلاق کا نظام، رشتوں کو توڑنے کا نظام، اس کو قطع کرنے کا نظام اللہ نے وضع کیا ہے، اور وہ ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو کھیل سمجھ لیا گیا. یہ کھیل نہیں ہے. جب انسان پھنس جائے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، یہ اس حالات کے لیے ہے. جب اس کو روٹین بنا لیا جائے تو بذات خود اس حکم ہی کا مذاق بن جاتا ہے. تو یہ سوتیلے پن کا جو ہمارے ہاں رواج ہے زیادہ، باقی دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہاں اس طرح کا اتنا رواج نہیں ہے. مگر اس کا اصل تو علاج جو ہے وہ ہے حکومت وقت کے پاس. حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ایسے معاملات میں بچوں کی پرورش کا، ریکھ کا، دیکھ کا بندوبست کرے، اور اسلامی معاشرے میں اس کے لیے ولی مقرر کیے جاتے تھے. ولی کا جو تصور ہے، جس کو آج ہم وکیل کہتے ہیں، وہ آنت کے لیے ایسے بچوں کی، ایسی بیٹیوں کے لیے مقرر کیے جاتے تھے تاکہ ان کی زندگی میں ڈسٹربنس نہ ہو. حکومت وقت، وہ چوروں دور جن کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، ان میں ایسے بچوں کے لیے وظائف مقرر ہوتے تھے. تو یہ ایک پورے سسٹم کی بات ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. مگر میں نے تو اس لیے حوالہ دیا کہ جب یہ رشتہ بیچ میں ایسا تھا کہ جس کی گفتگو نہیں ہوئی، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ حقوق اور فرائض کیا ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ شعبہ زندگی آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آج سے آپ کی زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں.